أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ العزیز 1.5 سپارے کا درس قرآن ہے. پارہ نمبر 4 سے لے کر پارہ نمبر 5 کے آدھے تک سورۃ آل عمران چل رہی ہے. اس کے اندر جہاں مختلف چیزوں کا بیان ہوا ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کمال درجے کی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جس وقت تک تم سب سے اپنی جو قیمتی چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے. اور اس کے علاوہ اس پارے کے اندر جو تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہا تو یہود اور اسی طریقے پر جو منافقین اور مشرکین تھے وہ اس بات پہ اعتراض کرنے شروع ہو گئے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو کبھی ایک طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس روح زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ ہے, اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس بات کی تردید فرما دی. پہلی یہ کہ روح زمین پر سب سے پہلی جو عبادت گاہ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کعبہ ہے, بیت اللہ ہے. اور دوسری یہ کہ اس کے اندر واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں, اس کو ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف فضیلت حاصل ہے. اور تیسری جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے. یہ تین خصوصیت کی وجہ سے بیت اللہ کو تمام عبادت گاہوں پر فضیلت حاصل ہے. اور اس سے آگے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رسی ہے یعنی جو دین ہے, کتاب اللہ ہے, سنت رسول ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں. اس وقت تک مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی شکست کا سامنا نہیں کر سکیں گے. اس سے آگے امت مسلمہ کو تمام امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ تمام امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہترین امت جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس سے آگے منافقین اور کفار سے قلبی یعنی دلی لگاؤ, گہری دوستی, اس سے دوستی لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے. اور اس کے 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کفار کے ساتھ آپ دوستی لگاؤ گے تو آپ کو 4 نقصان اٹھانا پڑیں گے. کہ وہ پہلی بات تو یہ وہ کوئی بھی موقع, کوئی بھی لمحہ, کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں چھوڑیں گے جس میں آپ کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کریں گے. دوسرا وہ دین اور دنیا کے اعتبار سے تمہیں پریشانی اور مصیبت کے اندر ڈالیں گے. تیسرا ان کے چہرے کے اوپر بغض, عداوت, منافقت ہمیشہ آپ کے بارے میں رہے گی. اور چوتھا ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے, وہ اعلانیہ باتوں سے کہیں بھی زیادہ سخت ہوگا. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے منافقوں کے رازدار اور دلی دوست بنانے سے بھی منع کیا ہے کہ جو منافق آدمی ہے اس کو بھی اپنا دوست اور یار اور مددگار نہ بناؤ. اس سے آگے غزوہ بدر کا ایک اجمالی سا اس صورت کے اندر اجمالی سا خاکہ بیان کیا گیا ہے. یہ وہ جنگ ہے, یہ وہ معرکہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک فتح کن معرکہ ہوا ہے, جو اسلام کی ایک ابتدائی جو جنگ ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو فتح دی. اس سے آگے غزوہ بدر کے ذکر کے بعد جو حقیقت میں سورۃ آل عمران کے اندر ذکر موجود ہے تقریباً 55 آیات کے اندر, وہ غزوہ احد کا ذکر موجود ہے. جس وقت بدر کے اندر مشرکین کو ایک عبرتناک شکست ہو گئی,
ان کے سرداران بڑے بڑے مارے گئے، ان کے سرداران جو ہیں وہ قید ہو گئے۔ تو آگے اودھ کا جو ذکر ہے اس کے اندر وہ بڑی تیاری کے ساتھ میدان کے اندر آئے کہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہمیں بدر میں شکست ہوئی ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طریقے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں آئے۔ آپ کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پر، ایک پہاڑی پر 50 آدمیوں کا لشکر وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن چند صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو فتح حاصل ہو چکی ہیں اور وہ مال غنیمت جو ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، تو یہ وہاں سے جانے لگے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت تک منع ہے کہ جس وقت تک جنگ ہم جیت نہ چکیں۔ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ کچھ صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے کفار نے دیکھا کہ چند صحابہ اکرام وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے وہاں سے آ کے دوبارہ کفار نے حملہ کیا، اور حملہ کرتے ہوئے جو چند صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے ان کو انہوں نے شہید کر دیا، اور دوبارہ اتنا سخت انہوں نے حملہ کیا، اس پوزیشن میں وہ آ کر کھڑے ہو گئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کفر کے دل کو ہلا نہ دیتے تو وہ مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے دل کے اندر خوف اور ہراس پیدا کیا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اودھ کے جو شہداء تھے ان میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نہیں، 70 کو نہیں، ایک کے بدلے میں ایک، جتنا قتل ہوا ہے اتنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ صبر کریں گے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ آخر میں صورت آل عمران کے آخری رکوع میں اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور اور فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے، کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صبر، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل کو چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2، مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ مرابطہ، دشمن دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا، اور تقوی، ہر حال میں ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آگے سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء کا تقریباً ایک پاؤ جو ہے وہ پارہ نمبر 4 میں ہے، اور کچھ اس کا جو حصہ ہے وہ 5ویں پارے میں اور کچھ 6 پارے کے اندر ہے۔ اس سورت کو سورۃ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ عورتوں کے متعلق ہیں، اور اس کے اندر یتیموں کے اموال ہیں، ان کے اموال اور ان کے مال کو ردی کے برابر اس طرح بھی نہ استعمال کیا جائے جس طرح لوگ ردی کے مال کو استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا یتیم کے مال کا خیال رکھا جائے، اسی طریقے پہ بیواؤں کے مال کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد آگے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں بیان ہے کہ آپ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ ان کا حق دے سکتے ہیں، تو آپ 4 عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا، ان کا ایک قول تھا، وہ کیا تھا؟ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اس اپنے جاہلی اصول کے طور پر، اس جاہلی اصول کی بنیاد پر وہ عورت کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عورت کو بھی میراث کے اندر اور عورت کے ساتھ اچھے سلوک کا، برتاؤ کا قرآن مجید کے اندر حکم دیا۔ آگے پارہ نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ 4 پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے اس بحث کو مکمل کرنے کے بعد فرمایا جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔
تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کا درست رکھنے کے لیے چند بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ دی کہ گھر کی جو حاکمیت ہے، گھر کا جو بڑا ہوگا، جو سربراہ ہوگا، عورت نہیں ہوگی بلکہ وہ مرد ہوگا۔ جس گھر کا سربراہ مرد ہوگا اس گھر کا نظام زندگی جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور جس گھر کے اوپر حاکمیت عورت کی ہوگی وہ گھر کی جو سربراہی ہوگی، جو گھر کے معاملات ہوں گے وہ صحیح نہیں چل پائیں گے۔ آگے گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد پانچویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا، اچھے طریقے سے معاملات کو حل کرنے کا، حسن سلوک کا برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے اسلام حق اور عدل اور مساوات کا دین ہے۔ وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق کو بھی غصب کرنے سے کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے جائے کہ کسی مسلمان کے ساتھ، اس کی تو بالکل بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد ساتویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو تم جہاد کر رہے ہو اس میں اپنی نیت خالص رکھیں، صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے آپ جہاد کریں، یہی آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اور پھر بڑے جذباتی انداز میں جہاد کی ترغیب دی گئی کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد سے ڈرتے ہو؟ کہ تمہیں جس صورت میں تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کفار جو ہیں وہ تمہارے اوپر ظلم اور ستم کی چکی میں تمہیں پیس رہے ہیں، تمہارا تکہ بوٹی کر رہے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم جہاد جیسی ایک نعمت سے، ایک عظیم کام سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر ہم جہاد میں چلیں گے تو ہم مارے جائیں گے؟ فرمایا موت جو ہے وہ تو تم جہاد میں جاؤ یا نہ جاؤ، پھر بھی تمہارے اوپر موت جو ہے وہ آ کر رہے گی، موت سے تمہارا بچنا ناممکن ہے، اس لیے تم جہاد کرو، تمہارا جو مقصد ہو وہ الہ کلمت اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے، اور اس میں تم جب مارے جاؤ گے تو تم شہید ہوگے، اللہ کے راستے میں جب تم شہید ہوگے تو موت سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔